ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، جس ہستی کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی اور نجات کا راستہ دکھایا اور سمجھایا ہے، اس ہستی سے محبت کا رشتہ جوڑنا اور محبت کا تعلق رکھنا یہ ہمارے ایمان کا ایک تقاضا ہے. اس لیے کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری زندگی سے خدا نخواستہ بالفرض والمحال اگر نکل جائے، دور ہو جائے، تو شاید ہماری حیثیت وہ ایک کچردان کے برابر بھی نہ رہے. یہ تو حضور کی برکت ہے کہ آپ نے انسان کو اس دنیا میں زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا. انسان کس کو کہتے ہیں اور انسانیت کیا ہے اور انسانیت کی زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل آپ کی برکت سے ہمیں پتہ چلا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی کہلاتی ہے، اور حقیقی زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں. اس زندگی میں نجات اور کامیابی ہمارے مقدر میں کیسے آ سکتی ہے وہ بھی حضور کی برکت سے ہمیں پتہ چلا. اس لیے اس امت کے ایک ایک فرد پر بہت بڑا حق ہے اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ان میں سے 4 حق ایسے ہیں جو سب پر مقدم ہیں. 4 حق. پہلا حق جو امت کے ذمے ہے وہ اطاعت اور اتباع کا ہے. دوسرا حق جو امت کے اوپر ہے وہ آپ سے محبت اور عقیدت کا ہے. تیسرا حق جو امت کے ذمے ہے وہ آپ کی ذات کے ادب اور احترام کا ہے. اور چوتھا حق جو امت کے ذمے لگایا گیا وہ آپ کی خدمت اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے کا.
یہ 4 چیزیں اس امت کے لیے بنیاد ہے دوستو. اس لیے اگر ان سے ہٹ کر آج میں کچھ بھی کر لوں اور یہ سمجھوں کہ جی میں نے کر لیا، بہت اچھا کیا اپنی سوچ کے اعتبار سے، تو یقین کریں وہ ہماری سوچ اور رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس پر قبولیت الہی کی مہر نہیں لگ سکتی. تو سب سے پہلا حق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے کا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مومن مسلمان کی زندگی میں اطاعت ہو، اتباع ہو. اب اطاعت اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرما دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کر کے امت کو دکھا دیا، چاہے اقوال ہو چاہے افعال ہو، زبان مبارک سے جو نکلی ہوئی باتیں ہیں وہ اقوال ہے جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، جسم مبارک سے جو نکلنے والی چیز ہے وہ افعال ہے جس کو ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں. اس امت پر لازم ہے، یہ پابند ہے کہ یہ اقوال میں بھی اتباع کرے گی، یہ افعال میں بھی اتباع کرے گی، تب جا کے اطاعت کا مقام ملے گا. اور جب ایک امتی اس پر آ جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کی اطاعت کر لے، اتباع کر لے، تو صرف ایک حکم پورا نہیں ہوا دوستو، بلکہ ایسے بندے کے لیے اللہ پاک نے 4 انعامات کا اعلان فرمایا. اب یہ بات بہت غور سے سننے کی. ہماری زندگی میں اگر اطاعت نبوی ہو، اتباع نبوی ہو، تو 4 انعام اللہ کی طرف سے اس امتی کو دینے کا اعلان ہے. ان میں سے سب سے پہلا انعام ہی اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم اس کو سن لیں اور یقین کر لیں تو شاید ہماری زندگی کا کوئی عمل پھر اتباع سنت سے خالی نہیں ہو. وہ کیا انعام ہے؟ فرمایا جو بندہ، جو امتی اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لے، اتباع کر لے، اپنے آپ کو آپ جیسا بنانے کی کوشش کر لے، تو قیامت کے میدان میں جب یہ امتی جائے گا تو اس کا حشر اور اس کا جو معاملہ ہوگا وہ عام نہیں ہوگا، وہ انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ اللہ پاک فرمائیں گے. اسی لیے فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لی، فَأُولَئِكَ، یہی وہ طبقہ ہے کہ یہ قیامت کے دن مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا. وہ طبقہ کون سا ہے؟ فرمائے من النبیین، انبیاء کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، اللہ کے راستے میں جان دینے والے شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، پوری زندگی نیکیوں میں گزارنے والے طبقے کے ساتھ. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، شیطان ہر عمل پر بندے کو لاتا ہے، اطاعت سے دور کرتا ہے. آج یہ لفظ ہی برا لگتا ہے. اگر آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی حضور سے محبت کا حق یہ ہے، ماہ ربیع الاول کا ہم سب سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت اور اتباع پر آئے، تو آپ وہ سنیں گے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو. اس لیے کہ یہ اصل کام مشکل یہ ہے.
آسان کام کرنا وہ تو سب کر سکتے ہیں دوستو، وہ تو سب کر سکتے ہیں. حلوہ کھانے والے اور دودھ پینے والے مجنون تو ہر جگہ دستیاب ہے. خون دینے والے مجنون بہت کم ہوتے ہیں، قربانی دینے والے مجنون بہت کم ہوتے ہیں. تو ایک اطاعت اور اتباع وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. پھر اس میں بندے کی صبح سے رات تک، رات سے صبح تک کی زندگی، اس کی بول چال، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا چلنا پھرنا، اس کی چال ڈھال، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، ہر چیز وہ اتباع سنت کے مطابق ہو جائے گی. ایک انعام تو یہ ہوا. دوسرا انعام کیا ملے گا اتباع نبوی پر؟ فرمایا اللہ پاک ایسے بندے کے مشکل کاموں کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یا ایھا النبی، یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں دوست. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور جن اہل ایمان نے آپ کی اتباع کی، ومن اتبعک، آپ بھی اور آپ کی اتباع کرنے والے اہل ایمان بھی، حسبک اللہ، آپ تسلی رکھیں، آپ لوگوں کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. تو کون سا بندہ نہیں چاہتا کہ میرے کام اللہ پاک بنا دے، میرے لیے آسانیاں ہو جائے، میرے لیے راحت ہو جائے، اللہ میرے لیے کافی ہو جائے. یہ مقام کب ملے گا؟ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ، جس مومن کی زندگی پر اتباع نبوی کی سٹیمپ لگ جائے گی. آج اتنی ہمت تو میں نہیں کر پا سکتا کہ اپنے آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جیسا بنا لوں، یہ ہمت نہیں. اور پھر انسان کہے کہ نہیں جی میں تو ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہے. تیسرا انعام حدیث پاک میں فرمایا گیا اور ایک مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ایک شخص نے ایک بڑا خوبصورت گھر بنایا. گھر بنانے کے بعد اس نے ایک فرد کے ذمے لگایا کہ تم جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ میرے مالک نے ایک گھر بنایا ہے بڑا خوبصورت، تم سب آ کے اس میں دسترخوان پہ بیٹھ کے آج ان کی دعوت کو قبول کر لو. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ یہ شخص باہر نکلا اور باہر جا کے لوگوں سے کہنے لگا کہ بھئی میرے مالک نے گھر بنایا ہے، محل بنایا ہے، وہ آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت قبول فرمائیں، دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. کچھ لوگوں نے تو بات کو قبول کیا اور ایک بڑے طبقے نے سنی انسنی کر دیا، قبول نہیں کیا. اب جو لوگ آ کر دسترخوان پر بیٹھ گئے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدار الجنت. یہ جو حدیث میں گھر کو بیان کیا گیا، اس گھر سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد کیا تھا؟ جنت تھی. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو لوگوں کو بلانے کے لیے فرد گیا، اس سے مراد میری ذات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر باہر جا کر جن لوگوں کو بلانے کی کوشش کی تو من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. لوگوں میں سے جس نے اس بلانے والے کی بات قبول کی، یہ ایسا ہے جس نے میری بات قبول کر لی،
اور جو میری بات قبول کر لے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جس نے میری بات رد کر دی اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ آنے والا آئے گا اور جنت کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ اطاعت کے نتیجے میں اللہ پاک اس بندے کو، اس امتی کو جنت بھی دیں گے، جنت کا محل بھی دیں گے، جنت کے محل کا دسترخوان بھی نصیب کریں گے۔ اتنی واضح مثال ہے۔ چوتھا انعام کیا فرمایا کہ جو بندہ اطاعت پر آتا ہے، اتباع پر آتا ہے، اس کا ایمان مکمل اور معتبر ہو جاتا ہے۔ دوست حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات اس طریقے کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر تمہارے پاس دنیا میں آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے ہیں، اگر تو میری اور آپ کی زندگی اس ترتیب کے مطابق ہے، ایمان کامل ہے، ایمان معتبر ہے، اور اگر ہماری خواہشات کچھ اور ہے، طریقے پیغمبر کچھ اور ہے، ہماری عادتیں کچھ اور ہے، سنت نبوی کچھ اور ہے، تو ایمان تو ہے دوستو، لیکن حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے اس امت پر سب سے پہلا تقاضا اور حق وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے دوستو؟ اطاعت اور اتباع۔ کیا حق ہے دوستو؟ اطاعت اور اتباع، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے جیسے بننا، آپ کے جیسے لگنا، جو کچھ آپ نے ارشاد فرما دیا اس کو دل و جان سے قبول کر کے اس کو عملی زندگی کے اندر لے آنا۔ دوسرا حق کیا فرمایا؟ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان جب دنیا میں آتا ہے، جب بچہ معصوم دنیا میں آتا ہے، آپ دیکھیں اس بچے کا سب سے پہلا حق کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ماں باپ، سمجھدار سنجیدہ ماں باپ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے انتظار کرتے ہیں بھئی بچہ ہمارے ہاتھ میں کب آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے دوست؟ سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت ہے نا؟ اور اذان میں بھی اقامت میں بھی، دونوں میں جہاں اللہ کی توحید کی گواہی ہے، وہاں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی ہے۔ اس بچے کے کان میں پیدائش کے ساتھ ہی یہ بات چلی گئی کہ میری زندگی اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ یہ بچپن سے عشق نبوی کو، محبت نبوی کا جذبہ لے کر دنیا میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھ لینے کے بعد اگر اس کو ماحول نہ ملے، صحیح تربیت نہ ملے، نشست و برخاست خراب ہو جائے، تو وہ جذبات، وہ عقیدت، وہ محبت مان پڑ جاتی ہے، دب جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی دوستو، وہ دب جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں واقعی تربیت کا اثر ہو تو چاہے وہ دنیا کی کتنی رنگینیوں کو دیکھ لے، کتنی خوبصورتیوں کو دیکھ لے، مال و اسباب کی کتنی بھی کثرت کو دیکھ لے، ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور پیار کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی دوست۔ تیسرا حق کیا ہے دوستو امت کے ذمہ؟ کہ ہر امتی کے دل میں، عقیدے میں، ایمان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ادب بھی ہو، احترام بھی ہو۔ ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی اشارہ، ایسی کوئی سوچ
جس سے ذرہ برابر بھی بے ادبی کا پہلو نکلے وہ اس امتی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں میرے پیغمبر کی آواز پہ اونچا کرنے کا سوچنا بھی نہیں، اور میرے پیغمبر کو اس انداز میں کبھی مت پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلف ہو کے پکارتے ہو. کیوں؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، ساری زندگی کے اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. وجود پیغمبر کا اتنا بڑا ادب ہے. اس لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں دیوار سے ٹیک لگا کر، اور مسجد خالی تھی. اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اونچی اونچی آواز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو اجنبیت محسوس کی، مدینہ کے رہنے والے نہیں. ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ ان دونوں کو بلا کے لاؤ. ان دونوں کو جب بلایا تو گھبرا گئے. آپ نے فرمایا کہاں سے؟ کہ ہم طائف سے آئے تھے اور مدینہ منورہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کی مسجد میں بیٹھ کر تمہاری آوازیں اونچی ہو. یہ اس امت کے دوسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں جن کی زبان اور دل پر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے حق کو جاری فرمایا. عمر وہ ہے. آپ نے فرمایا بیٹھے اللہ کے پیغمبر کی مسجد میں ہو، آوازیں اونچی ہیں. پھر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. آپ نے فرمایا اگر تم مسافر نہ ہوتے، یعنی مدینہ کے رہنے والے ہوتے، یہ چھڑی میں تم دونوں پہ توڑ دیتا. تم دونوں نے اونچی آواز میں باتیں کر کے آپ علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے. کتنا سخت معاملہ ہے دوست. امت نے آپ کی حیات میں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما کے اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہوئے تو امت کے علماء نے امت کو یہ سبق دیا اور یہ مسئلہ سکھایا اور سمجھایا کہ دنیا سے جانے کے بعد اپنے روضہ مبارکہ میں اللہ کے پاک پیغمبر حیات ہیں، آرام فرما رہے ہیں. جو حق آپ کی زندگی میں تھا کہ آپ کی مجلس میں زور سے بات نہیں ہو سکتی، وہی حق اسی انداز میں آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی مسجد اور آپ کے روضہ مبارکہ کا ہے. اونچی آواز سے بات نہیں ہو سکتی. اس لیے کتنے لوگ، کتنے ساتھی جا چکے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. جب مواجہات شریف پہ حاضری ہوتی ہے دوستو اور ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو پست آواز میں ہوتا ہے یا چیخ و پکار کے ساتھ ہوتا ہے؟ جی پست آواز میں ہوتا ہے نا، ادب کے انداز میں. اور علماء نے جو صلاۃ و سلام کا طریقہ سکھایا، ہم نے کئی دفعہ مجلس میں، حج عمرے کی تربیتی مجلس میں، تمام علماء فقہا نے لکھا کہ درود شریف پڑھتا ہوا جائے اور جب جالیوں کے قریب ہو جائے صلاۃ و سلام پیش کرے تو اس امتی کی نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سامنے کھڑا نہ ہو، ترچھا ہو کے کھڑا ہو، اور صلاۃ و سلام آہستہ آواز میں پڑھے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے جو حدیث پاک سے ہمیں ملا ہے
کہ جو امتی اس مقام پہ کھڑا ہو کر آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود صلاۃ و سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. بہت بڑی بے ادبی کا ارتکاب ہے دوستو، محرومی اور بدنصیبی ہے اس فرد اور اس طبقے کے لیے جو حضور کے روضہ مبارکہ کے قریب یا دائیں بائیں جمع ہو کر چیخ و پکار کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھے. واضح طور پہ قرآن کی تعلیمات اور احکامات کی خلاف ورزی کا ارتکاب ہے. کوئی محبت نہیں ہے دوستو، ذرہ برابر عشق نہیں ہے، انتہائی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارتکاب ہے، چاہے کوئی کسی عنوان کے ساتھ بھی کرے. وہاں پر اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے ایسے طبقے اور ایسے افراد کو، اور مواخذہ ہوگا ان مذہبی پیشواؤں کا جنہوں نے اپنے پیچھے چلنے والوں کی یہ تربیت نہیں کی. اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد اگر وہاں کے آداب کو چھوڑ کر اور بے ادبی کے ساتھ ہم واپس آئے، یہ خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے دوستوں؟ بد نصیبی. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، جو حرمین کا سفر کرنے والا ہو، علماء نے لکھا کہ جانے سے پہلے اپنی دعاؤں میں یہ دعا کو شامل کرے کہ اللہ وہاں کی حاضری آداب کے ساتھ نصیب فرما. تو ہمیں یہ آداب قرآن نے سکھائے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیث نے سکھائے، صحابہ کے اقوال نے سکھائے، اور ہمارے علماء حق نے ہمیں سکھائے کہ اس مقام کا ایک ادب ہے، احترام ہے. بے ادبی کے ساتھ وہاں کی حاضری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جس طرح ادب، جس طرح کا احترام آپ کی حیات مبارکہ میں تھا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی قبر مبارک میں جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور جو اس کائنات کے ہر چیز سے، ہر جگہ سے، ہر مقام سے وہ زمین کا ٹکڑا جس پر اللہ کے پاک پیغمبر کا جسم مبارک آرام فرما ہے، علماء نے لکھا وہ پوری کائنات سے افضل ہے. وہاں چیخ و پکار. چوتھا حق وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں آپ کے لیے بطور ہدیہ امت درود شریف کا اہتمام کرے گی. درود شریف صرف ایک تسبیح نہیں ہے دوستو، وظیفہ نہیں ہے. درود شریف کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، آپ علیہ السلام کا حق ہے، اور اس میں کوتاہی، غفلت کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خاک آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے. اتنی سخت وعید. اور فرمایا بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص جو میرا نام سن کر مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے. کتنی سخت وعیدیں ہیں دوستو. اور جو درود شریف پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی فضیلت اور برکتیں کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ کے درود شریف پر 4 اتنے بڑے انعامات. اور فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب اور آپ کی معیت اللہ پاک نصیب فرمائے. کتنی بڑی سعادت. اس لیے فرمایا جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے وہ روزانہ کتنے عرصے تک؟ 1000 دنوں تک اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اسی طرح ایک فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں اور اس کی زندگی میں برکت فرما دیتے ہیں.
اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ تو صرف ایک اشارتاً میں نے آپ سے 2 فضائل عرض کر دی، ورنہ درود شریف کے میرے دوستوں بزرگوں بہت ساری برکات. پھر جمعے کے دن خاص طور پہ اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. تو کون کون ان باتوں پر عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ